بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ نہ اس کے والدین تھے، نہ بہن بھائی، کوئی بھی نہیں تھا اس کا۔ ویسے تو وہ ایک غریب آدمی تھا، لیکن وہ انتہائی رحم دل انسان تھا۔ اس کے پاس تھوڑی بہت زمین تھی جس میں وہ کاشتکاری کر کے اپنے کھانے پینے کا سامان جمع کر لیتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا کہ اچانک اسے کسی پرندے کی آواز سنائی دی۔ وہ کام کرتے کرتے رک گیا۔ جب اس نے اوپر دیکھا تو ایک کونچ کی آواز تھی۔ کونچ بھی ایک پرندہ ہے جس کو آبی پرندہ کہتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین پر آ گری۔ اس کونچ کا رنگ سفید تھا اور اس کے پر بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ اس وقت وہ بہت زخمی تھی، جس کی وجہ سے اس کے لیے اڑنا بہت مشکل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس طرح زمین پر آ گری۔ اب وہ نوجوان یہ سب دیکھ رہا تھا اور وہ پریشان ہو رہا تھا کہ اس طرح اچانک کونچ زمین پر آ گری، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ خیر اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ پھر وہ بھاگتا بھاگتا کونچ کے پاس گیا، اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور جب اس نے دیکھا تو اسے ایک تیر لگا ہوا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ اوہ پیاری کونچ، اب پتہ چلا کہ تم اس طرح زمین پر کیوں گری، تم تو زخمی ہو۔ اس نے بہت ہی رحم بھری نظروں سے کونچ کی طرف دیکھا اور پھر اس کے جسم میں جو تیر لگا ہوا تھا اس کو جلدی سے باہر نکالا اور آہستہ سے اس کا زخم صاف کیا تاکہ اس کا درد تھوڑا کم ہو۔ جب نوجوان کو لگا کہ اب اس کا درد کم ہو رہا ہے تو اس نے آہستہ سے اس کو چھوڑ دیا اور وہ پھر اڑتی اڑتی آسمان کی طرف چلی گئی۔ اس نے 2-3 چکر نوجوان کے ارد گرد لگائے جیسے وہ اس کا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ اس کے بعد وہ پھر آسمان کی طرف چلے گی۔ نوجوان اس کو تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی۔ جب وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی اس نے دوبارہ اپنا کام شروع کر دیا۔ اب وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھا کیونکہ اس نے ایک اچھا اور نیک کام کیا تھا، کسی کی مدد کر کے، چاہے وہ کسی پرندے کی مدد کی ہو یا پھر کسی انسان کی ہو، مدد تو مدد ہوتی ہے، اس لیے وہ نوجوان بہت زیادہ خوش تھا۔ خیر اب وہ دن بھر کام کرتا اور جب شام ہوتی تو وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ اس روز بھی وہ دن بھر کام کرتا رہا اور جب شام ہوئی، جب اندھیرا چھا گیا، آسمان پر تارے نظر آنے لگے تو وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے دروازے پر ایک خوبصورت سی لڑکی کھڑی ہے، جیسے وہ اسی کا انتظار کر رہی ہو، اس کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑی ہو۔ خیر وہ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ لڑکی کون ہے، اس نے ایسی لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بھی یہ سوچ ہی رہا تھا تو وہ لڑکی بولی کہ دن بھر محنت کر کے شام کے وقت گھر آنے پر آپ کا شکریہ، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، آئیے گھر آ جائیے۔ اب وہ بیچارہ پریشان کہ یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے اور میرے گھر میں کیا کر رہی ہے، اور پھر اس کے دل میں خیال یہ بھی آ رہا تھا کہ کہیں میں کسی غلط گھر میں تو نہیں آ گیا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ گھر تو اسی کا تھا۔ خیر پھر اس نے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو اور میرے گھر میں کیوں کھڑی ہو اور مجھے ہی گھر آنے کا کہہ رہی ہو، یہ تو میرا اپنا گھر ہے، میں تو جب چاہے گھر میں آ سکتا ہوں۔ تو وہ لڑکی بولی کہ میں تمہاری دلہن ہوں۔ وہ بہت حیران ہوا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے تم، میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی تو میری دلہن کہاں سے آئے گی، میں تو اتنا غریب ہوں کہ مجھ سے کوئی لڑکی شادی کر ہی نہیں سکتی، میرے پاس تو اتنے چاول ہوتے ہیں کہ میں بمشکل وہ خود ہی کھا لوں تو بڑی بات ہے۔ پھر وہ لڑکی بولی تم بے فکر رہو، آج سے میں تمہاری دلہن ہوں اور میرے ساتھ تم اندر آؤ۔ خیر وہ اس کے ساتھ اندر آ گیا۔ اب اس لڑکی نے نوجوان کو ایک تھیلا پکڑایا جس میں بہت سارے چاول تھے۔ لڑکی نے کہا کہ اس میں چاول ہیں، اب روزانہ جتنے چاول تم نکالا کرو گے اس میں اتنے زیادہ اور بڑھ جایا کریں گے، اور پھر میں تمہارے لیے ایک کپڑا بھی بناؤں گی، سوت کے دھاگے سے بنا ہوا کپڑا، اور میں اس کمرے میں اکیلی جاؤں گی اور 7 روز تک وہ کپڑا بناتی رہوں گی اور تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ نوجوان نے پوچھا کیسا وعدہ؟ تو اس نے کہا کہ 7 روز تک تم اس کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھو گے کہ میں وہاں کیا کر رہی ہوں۔ نوجوان نے بڑی پریشانی میں سر ہلا دیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نہیں دیکھوں گا کہ تم وہاں کیا کرتی ہو۔ خیر اب وہ نوجوان بہت ہی پریشان کہ یہ لڑکی ہے کون، میں تو اسے جانتا تک نہیں جو خود کو میری بیوی کہہ رہی ہے، پھر اس چاول کے تھیلے کا کیا راز ہے کہ جتنے چاول نکالو یہ اور بڑھ جاتا ہے، آخر کون ہے یہ؟ اور سب سے بڑی بات کہ وہ کپڑا بنانے کے لیے کمرے میں چلی تو گئی لیکن اس نے سوت کے دھاگے کا تو کوئی انتظام نہیں کیا، وہ خالی ہاتھ کمرے میں گئی لیکن وہاں سے کپڑا بننے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن اس نے وعدہ لیا تھا کہ وہ کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھے گا، تو اس لیے اس نے وہاں نہیں دیکھا۔ وہ بہت ہی بے چین تھا کہ وہ دیکھے کہ وہ کیا کرتی ہے اور کپڑا کیسے بنا رہی ہے، بنا کسی دھاگے کے، بنا کسی سامان کے،
لیکن اس نے وعدہ کیا تھا، اس لیے اس نے خود پر قابو پا لیا۔ جب 7 دن پورے ہو گئے اور وہ لڑکی باہر آئی کمرے سے تو اس کے ہاتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت سا کپڑا تھا، اور وہ لڑکا دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ یہ اتنا خوبصورت کپڑا اس نے بنا کسی سامان کے کیسے بن دیا۔ خیر وہ یہ دیکھتا رہا اور وہ لڑکی بولی، اب تم اس کو بازار لے جاؤ اور اس کو بیچ دو، یہ اتنا خوبصورت کپڑا ہے، اتنا مہنگا ہے، تم اسے 100 اشرفیوں میں بیچنا اور اس سے کم میں نہ بیچنا۔ اب وہ اگلے ہی دن کپڑا لے کر بازار پہنچ گیا۔ اب بازار پہنچ کر تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جس طرح اس کی بیوی نے بتایا تھا کہ یہ کپڑا بہت مہنگا ہے، اس طرح اس نے وہ کپڑا بیچا اور اسے اس کے بدلے بہت ساری رقم مل گئی۔ اب وہ رقم لے کر خوشی خوشی گھر آ رہا تھا اور اس نے سوچا کہ گھر جا کر پیسے اسی لڑکی کو دے دیتا ہوں، یعنی کہ اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں، جس کی وجہ سے اسے اتنے سارے پیسے ملے ہیں۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پھر سے وہ اسی کمرے میں بند کپڑا بن رہی ہے۔ اب وہ اس کمرے میں نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس نے وعدہ لیا ہوا تھا کہ جب وہ کپڑا بنے گی تو 7 روز تک وہ اس کمرے میں نہیں دیکھ سکتا، جھانک کے بھی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ وہاں کیا کر رہی ہے۔ ایک تو وہ اس بات سے پریشان تھا کہ وہ اتنا مہنگا، اتنا خوبصورت کپڑا کیسے بن لیتی ہے، اور اس بات سے بھی پریشان تھا کہ بنا کسی سوت کے دھاگے کے وہ یہ کپڑا کیسے بنتی ہے۔ اب اس کی بے چینی بہت بڑھ رہی تھی اور اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا، تو اس نے جب جھانک کر دیکھا تو وہ بہت ہی حیران ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کی جگہ ایک کونج، سفید کونج کپڑا بن رہی ہے۔ کپڑا بھی کیا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ اپنے پروں کو نوچ نوچ کر دھاگے کی جگہ استعمال کر رہی تھی۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا اس کے پیروں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ اب دیکھ تو اس نے لیا ہی تھا اور کونج کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کی اصلیت سامنے آ گئی ہے کہ وہ کون ہے۔ اب وہ اسی شکل میں کمرے سے باہر آئی جس شکل میں وہ اس کو ملی تھی، یعنی کہ ایک لڑکی کی شکل میں وہ باہر آئی اور اسے کہا کہ تم نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم 7 روز تک اس کمرے میں نہیں دیکھ سکتے کہ یہاں پہ میں کیا کرتی ہوں۔ دراصل میں وہی کونج ہوں جس کی تم نے مدد کی تھی، اب تمہیں پتہ تو چل ہی گیا ہے، میں صرف تمہاری مہربانی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، جو احسان تم نے مجھ پر کیا میری جان بچا کر، میں صرف اس کا بدلہ چکا رہی تھی۔ اب کیونکہ تم نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا اس لیے میں اب یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ اور وہ جو کپڑا بن رہی تھی آدھا بنا تھا اور وہ اسی کو دے کر چلی گئی اور کہا کہ یہ میری نشانی ہے اور تم اسے اپنے پاس رکھو، جب بھی تم اسے دیکھو گے تمہیں میری یاد آئے گی، تم اسے اپنے پاس سنبھال کے رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑ گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان میں کہیں غائب ہو گئی۔ یہ تھی اس غریب لڑکے کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔